یہ ادارہ نہیں، یہ امید کا چراغ ہے، یہ روشنی کا سفر ہے، یہ ان خوابوں کی تعبیر ہے جو بہت سی خواتین نے شاید کبھی دیکھنے کی ہمت بھی نہ کی ہو۔ میں نے النساء ویلفیئر فاؤنڈیشن اس لیے شروع کی تھی کہ عورتوں کو قرآن پڑھا سکوں، انہیں سکھا سکوں کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکیں۔ یہاں بالکل مفت قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، سلائی کڑھائی سکھاتے ہیں، کھانا بنانا سکھاتے ہیں اور بہت سے چھوٹے چھوٹے ہنر سکھاتے ہیں تاکہ کوئی عورت محتاج نہ رہے۔ لیکن پچھلے 2-2.5 سال میں جتنی محنت میں نے کی ہے، شاید اتنی ہی مشکلات بھی برداشت کی ہیں۔ میں نے جب اس جگہ کی 4 دیواری بنوائی تب بھی لوگوں نے مجھے تنگ کیا۔ جب بارش ہوئی تو دیوار توڑ کر پانی اندر چھوڑ دیا گیا۔ ایک ہی کمرہ تھا، اس کی چھت تک توڑ دی گئی۔ بڑی مشکل سے اللہ کر کے اسے دوبارہ بنوایا، مگر پھر دوبارہ دیوار توڑ کر پانی اندر چھوڑ دیا گیا۔ اس سب کا نقصان صرف دیواروں یا چھت کو نہیں ہوا، میری سلائی مشینیں خراب ہو گئی، باقی سامان بھی خراب ہو گیا۔ وہ سب چیزیں جس سے عورتیں سیکھ رہی تھی آہستہ آہستہ ختم ہوتی گئی۔ لیکن اس کے باوجود میں نے ہمت نہیں ہاری، کیونکہ میرا مقصد صرف ایک ہے کہ عورتوں کو کچھ سکھاؤں، انہیں خود مختار بناؤں اور قرآن کی روشنی ان تک پہنچاؤں۔ افسوس، جس جگہ سے روشنی پھیل رہی ہو، اکثر وہیں اندھیرے بڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ 2-2.5 سال کی محنت، لگن اور خلوص کے باوجود اگر جواب میں رکاوٹیں، تکلیفیں اور نقصان ملے تو دل سوال ضرور کرتا ہے کہ کیا واقعی ہم کچھ غلط کر رہے ہیں؟ لیکن سچ تو یہ ہے کہ حق کا راستہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتا۔ آج میں بس یہ سوال کرتی ہوں، کیا میں غلط کر رہی ہوں؟ کیا قرآن پڑھانا غلط ہے؟ کیا عورتوں کو ہنر سکھانا غلط ہے؟ وہ بھی بالکل مفت؟ دل دکھتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، لیکن پھر خود کو یہی سمجھاتی ہوں کہ اگر نیت صاف ہو اور کام اللہ کے لیے ہو تو راستہ چاہے کتنا بھی مشکل ہو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ مجھے یقین ہے میرا اللہ سب دیکھ رہا ہے، اور ایک دن ضرور ایسا آئے گا جب یہی چھوٹی سی ہر جگہ بہت سی عورتوں کی زندگی بدلنے کا ذریعہ بنے گی۔ بس آپ سب سے دعا کی درخواست ہے کہ اللہ مجھے ہمت دے، استقامت دے اور میرے اس کام کو قبول فرما لے۔